بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سارے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو تنہا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام رہ گئے، اور وہ بھی بیمار اور ضعیف۔ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام سے دشمن کے سامنے جانے کی اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانب پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو، تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے بھائی تو جانثاری کی شہادت حاصل کر چکے اور میں تڑپ رہا ہوں، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو قبول نہ کیا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی، امامہ رسول خدا سر پر باندھا، حضرت حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار حمائل کی، امام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی، رضائے الہی پر صابر اور شاکر رہنے کی ہدایت فرمائی اور سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ تنہا امام حسین ابن علی علیہ السلام اور سامنے دشمن کی کثیر فوج، مقابلہ ایک کا ہزاروں کے ساتھ تھا، مگر امام کی نگاہ میں یہ کثیر فوج ایک تنکے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی تھی۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب امام کی زبانیں گور فشاں سے نکلنے والے کلمات نشتر کی طرح دشمن کے سینے میں پیوست ہوئے تو ان میں سے بہت سے لوگ رو پڑے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ امام مظلوم ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ امام کی تقریر لشکریوں پر اثر کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ آپ بات کو مختصر کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کیجئے تو کوئی آپ سے تعرض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام کو معلوم تھا کہ میری باتوں پر ان لوگوں نے کان نہیں دھرنا، لیکن اقامت حجت کے لیے آپ نے یہ تقریر فرمائی تاکہ دشمن کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا، جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو، جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک بے حیا ابن زہرہ کے مقابل تلوار چمکاتا ہوا آتا ہے اور آتے ہی حضرت امام کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور اور شجاعت دونوں ہی خاک میں مل گئے۔ دوسرا بڑھا، ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ شام و عراق اور مصر و روم میں شورائے آفاق ہوں، آج تم میرے زور قوت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ حضرت امام پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی تھی، صدموں میں نے ضعیف کر دیا تھا۔ ایسے وقت پر امام پر غالب آنا مشکل نہیں تھا۔ جب سپاہ شام کا گستاخ گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، جو میرے مقابلے میں اس دلیری سے آتا ہے ہوش میں تو ہو، نامردود، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا تھا کاٹ ڈالا۔ کوفہ کے ظالم اور جفا شہار ایک ایک کر کے آتے رہے اور زمین کربلا میں امام حسین ان جفا شہاروں کا کھیت بوتے رہے۔ نام ورانے صف شکن کے خونوں سے کربلا کی زمین کو سیراب کرتے رہے۔ لاشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آئے،
دشمن کے لشکر میں شور بپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زنوں اطفال کو بیوہ بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی۔ آپ خون خاروں کے امبوا میں اپنی تیغ آبدار کے جوڑ دکھا رہے تھے، جب جس طرف گھوڑا بڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام کے حملے سے کیسے جان بچائی جائے۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے اور دشمن کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ دشمن نے یہ اندازہ کر لیا کہ دست بدست لڑائی میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ چاروں اطراف سے امام پر تیروں کا می برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں کے حملوں سے تنے نازنی پر حملہ آور ہوں۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آ گئیں اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا تن ناز پر نشانہ بنا ہوا تھا۔ نورانی جسم زخموں سے چور چور اور لہو لہان تھا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو پیشانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت کو چکر آیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ ان مردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی جسم خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر گر پڑے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔